دیکھا کہ نامزد کر دیا گیا عبدالغفور حیدری کو حکومت کی جانب سے، اور بعد میں انہوں نے اس بات کی تردید بھی کی. آپ کو شامل گفتگو کرتے ہیں سر. ویری گڈ مارننگ ٹو یو. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ. ویری گڈ مارننگ ٹو یو ایز ویل. کیا کہیں گے، کس صورتحال سے دوچار ہے حکومت کے نام دے دیا؟ یہی بات ہونی چاہیے نا کہ یہ کیا پڑی کیا تھی کہ وہ ڈیپٹی چیئرمین کا جب پتہ بھی ہے پی ڈی ایم کے اپوزیشن سے ہے. I'll tell you one thing. اس سینٹ کے الیکشن نے ایک چیز دکھا دی ہے، مطلب مجھے افسوس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جتنا دنیا ہم پہ تنقید کرتی ہے اور عام عوام کا سیاستدانوں سے بھروسہ اٹھ گیا، اس سینٹ کے الیکشن نے بہت کلیئرلی بتا دیا ہے کہ ہم بہت ایزیلی ہم بکاؤ مال ہیں. اور یہ تھپڑ ہے سیاستدانوں کے منہ کے اوپر، چاہے جس دور میں بھی کیا جائے، جس حالت میں بھی کیا جائے. اسی لیے شو آف ہینڈز تھا. اپوزیشن نے یہ بنا دیا کہ یار حکومت ڈرتی ہے. ڈر حکومت کو اس بات کا ہے کہ پیسے کا زور جو ہے وہ جو یہ لوگ کہتے ہیں اور باتیں کرتے تھے پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی اینڈ جے یو آئی ایف، ان کے نزدیک نوٹ کو عزت دو والی جو ان کا فلسفی ہے فار دا لاسٹ سو مینی ڈیکیڈز، ہم وہی توڑنے کے لیے آئے تھے. اور پرابلم یہ ہے کہ اس ملک کو جتنی دشواریاں ہیں، اور آپ سٹیٹسٹکس نکال کے دیکھ لیں، ان دشواریوں سے نکالنا آسان نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم آئیں گے، بیٹھیں گے اور ہم نے بولنا یہ کر دو اور وہ ہو جانا ہے. وہ ڈیفیکلٹیز جو ڈے ٹو ڈے رننگ آف دا گورنمنٹ میں تھی، جو لیک آف فائنینسنگ تھی، جو بھی ایشوز ہمیں تھے گورنمنٹ میں آ کے، تو وہ ڈیل ہو رہے ہیں. خدا کے فضل و کرم سے یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیرو ہو گیا، سرپلس میں چلا گیا. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. دنیا کی اکانومیز کہاں سے کہاں پہ شرنک ہو گئی اور ہم کہاں سے کہاں پہ چلے گئے. یہ اللہ پاک کا فضل ضرور ہے، لیکن انسانوں کی بھی محنت ہے. اللہ ایسے نہیں مدد کرتا جب تک آپ محنت نہ کریں. یہاں پہ ان لوگوں نے جو ابھی کام کیا ہے اور جس طریقے سے دکھایا ہے کہ 25 30 40 کروڑ روپیہ فی کس دے کر اس کی عزت کی بولی لگائی جائے گی. ان لوگوں نے اپنی عزتیں بیچی ہیں جس نے یہ کیا، اور چاہے کوئی پارٹی کرے. دیٹس وائی ہم کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی جتنی آئے گی، ہاتھ اٹھائیں گے، کلیئرلی پتہ لگنا چاہیے. ابھی ان کو جو مصیبت پڑی ہوئی ہے وہ ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کے اوپر پڑی ہوئی ہے، تو اس کے اندر دین اٹس فیئر گیم. آپ جا کے ان کی لائلٹیز جو ان نے خریدی تھی آج گورنمنٹ خرید لے. ہم اسی بات کے تو اگینسٹ ہے. میں گورنمنٹ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ہم اس چیز کے مخالف ہیں. شو آف ہینڈز ہوں، سیاستدانوں کے اوپر عوام کا اعتبار آنا ضروری ہے. جب ہم پہ اعتبار نہیں آتا اور ہم اس قسم کی کرپٹ حرکتیں کرتے ہیں تو اس میں پھر کل کوئی آ کے بولے کہ کیونکہ انٹرنل حالات ایسے تھے اور کرپشن کا یہ لیول تھا لہٰذا ہم لوگ اس ایک جمہوری حکومت کو فارغ کر رہے ہیں. آپ خود سپیس دیتے ہیں. سر آپ کے خیالات بہت اچھے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز منظر عام پر آ رہی ہیں اور پھر ریجیکشن بھی آ گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں یہ جو ہے وہ ٹھیک معاملہ نہیں تھا، اسے ری چیک کیا جائے یا دوبارہ سے اس پر غور کیا جائے. لیکن ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہمارا معاملہ نہیں ہے، اسے پارلیمنٹ میں لے کر جایا جائے، وہاں پر ڈیل کیا جائے. تو پھر یہ چیزیں ٹھیک کب ہوں گی؟ یہ کرپٹ عناصر ٹھیک کب ہوں گے؟ I am so sorry. I don't know. I apologize to my judges and my Supreme Court and my High Court, but they need to show more courage. ان کو جرأت دکھانی پڑے گی. جب سو موٹو لیتے ہیں اپنے ایشوز کے اوپر تو ان ایشوز کے اوپر سو موٹو کیوں نہیں لیتے؟ ان کو لینا چاہیے. بتائیں کہ دیکھیں وہ ایک سٹیٹ کا پلر ہیں جوڈیشری جو ہے نا، تو آپ یہ جوڈیشری کی حالت دیکھ لیں. مجھے کہنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اور اس کے اوپر ججز حضرات شاید مجھ سے ناراض بھی ہوں اس بات کے اوپر، لیکن خدا کا واسطہ ہے سپریم کورٹ سے زیادہ سپریم یہ ملک ہے. اس سٹیٹ کی جو وقار ہے اس کو آپ مجروح ہونے دے رہے ہیں. وائی؟ آپ اپنی مرضی کے سو موٹو لیتے ہیں. مطلب یہ ہماری ڈسکریشن کے اوپر رہ گیا کہ اس ملک کے مفاد میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. آپ خدا کا واسطہ ہے I appeal to this. ابھی دیکھیں مثال I'll give you a very small example کہ کورٹس نے منع کیے ہوئے کہ آپ نئی گاڑیاں نہیں لے سکتے. بھائی آپ پابندی لگائیں منسٹرز کے اوپر، آپ سیکرٹریز کے اوپر پابندی لگائیں، لیکن جو آپ کا فیلڈ سٹاف ہے جس کو 300 کلومیٹر جانا پڑتا ہے ان کی آپ گاڑیاں دیکھیں 1978 کی 1984 کی نام میں لینڈ کروزر ہے اور وہ ڈھانچے چل رہے ہیں جو ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں. لیکن ہمارے ججز کے پاس، ہمارے منسٹرز کے پاس کیونکہ نئی گاڑیاں ہیں، کچھ بہتر گاڑیاں ہیں تو پرواہ کسی کو نہیں ہے. وہ جا کے ایک سپریم کورٹ کا جج جا کے بیٹھے اس فیلڈ آفیسر کے ساتھ، ایک منسٹر جا کے بیٹھے فیلڈ آفیسر. میں اس لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہوا ہے اور رونا اس بات کا آتا ہے
کہ وہی میری بھائی میری بہن جب گاڑی میں جاتے ہیں دے رسکنگ دیئر لائفز, اپنی زندگیوں کو مشکل میں خطرے میں ڈال کے وہ اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں. لیکن اسٹیٹ غافل بیٹھی ہوئی ہے, چاہے وہ جوڈیشری ہے چاہے کوئی بھی ہے. ہم جب ریکویسٹ کرتے ہیں نہیں لے سکتے ہو, وہ کیوں نہیں لے سکتے ہیں؟ آپ لے سکتے ہیں, اپنے لیے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, تو آپ باقیوں کو کیوں نہیں الاؤ کرتے ہیں؟ آپ بولیں کہ فیلڈ سٹاف کے لیے الاؤڈ ہے, اس سے آگے نہیں, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اچھا یہ فرمائیے, آپ نے ابھی گفتگو میں کہا کہ سارا مسئلہ جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمین شپ کا ہے, سینٹ کی جھگڑا وہاں پہ پڑا ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ اگر اوپن میرٹ پہ جس طرح چل رہی ہے صورتحال یا جس طرح سے ہو رہا ہے تو سینٹ کا چیئرمین یوسف زاء گیلانی آ رہا ہے. دیکھیں, آئی ڈو ناٹ مائنڈ کیا نام آتا ہے, میں کہتا ہوں آپ کی ووٹنگ کو ٹرانسپیرنٹ ہونا اس لیے ضروری چاہے وہ ہے, بن جائے, ٹھیک ہے, چاہے کوئی بھی بن جائے. ٹھیک ہے. سیاستدانوں کے اوپر عوام کا اعتبار آنا ضروری ہے. یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے, کیونکہ اس کے اندر ایک ایماندار بھی چور ہے اور چور تو سپر چور ہے, اور ان لوگوں کو اپنی عزتیں جو اس قسم کے دھندے میں لگے ہوتے ہیں اور پیسے کا انتظار کرتے ہیں, جب بھی سینٹ کا مجھے کیوں نہیں کسی نے آ کے آفر کی, یا میرے جیسے اور کسی کو کیوں نہیں آ کے. بخاری صاحب اگر ہم دیکھیں مارچ کا مہینہ بڑا ٹف ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے, خاص کر ہم دیکھیں ڈسکٹ کے الیکشن بھی آ رہے ہیں 26 مارچ کے حوالے سے جو ہے تیاری بھی شروع ہو چکی ہے, اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے گا. آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگ این آر او کی طرف, آپ پی ڈی ایم کی طرف جا رہے ہیں, وہ این آر او جو آپ کبھی خان صاحب کہتے تھے کہ میں این آر او نہیں دوں گا, اور کل جس طرح پرویز خٹک صاحب نے آفر کی ہے چیئرمین سینٹ کی, ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی, تو کیا اب آپ این آر او کی طرف ہی جا رہے ہیں؟ دباؤ اتنا زیادہ کچھ زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل, آئی ایم سوری, آئی ڈنٹ ریکگنائز یو انیشلی, آئی ایم ویری سوری. نہیں, کوئی این آر او نہیں دیا جا رہا ہے. اگر این آر او اگر ہم دیتے ہیں کسی کو تو ہم اپنے ہی موقف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, اور وہ ہم نے پیچھے اپنے موقف ضد نہیں ہے, ریممبر دیٹ, ہم ضد نہیں کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ایک مثال بناؤ, چور کو چور ڈکلیئر کرو, چور کو چور دکھلواؤ عوام کے سامنے, تاکہ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. دیکھیں, سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ایماندار سیاستدان بھی دنیا کی نظر میں کرپٹ ہے. کرپٹ تو کرپٹ, اس کو تو شرم آتی نہیں ہے, کیونکہ اس نے تو بے غیرتی کا لبادہ پہن لیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں جو اچھے ہیں وہ رہیں, اور جو عوام میں اچھے ہیں ان کو سامنے آنا ہر پارٹی میں ضروری ہے. دیکھیں, ریسپیکٹ فار ایچ ادر اینڈ دیٹ ول لیڈ ٹو ریسپیکٹ فار دا نیشن انٹرنیشنلی. آپ کو انٹرنیشنلی بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے اپنے عمل سے, باتوں سے نہیں کہ فلاں 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 فلاں. ابھی لوگ جو ان لوگوں سے جا کے سوال کرتے ہیں, جب یہ دونوں کرپٹ بہن بھائی کھڑے ہوتے ہیں, ان سے جب سوال کرتے ہیں, ان کے پرانے ویڈیوز دکھاتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی؟ اچھا, مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں غلط کو غلط دکھانا ہوگا, بتانا ہوگا, لیکن اب اس کے لیے طریقہ کار حکومت کیا اختیار کرے گی؟ کیا پارلیمنٹ میں آئے گی؟ دیکھیں, پارلیمنٹ میں آنا بھی ضروری ہے, لیکن ان لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہماری باتیں پہلے مانو. دیکھیں, ان لوگوں نے ایف اے ٹی ایف کے اوپر اپنے لیے این آر او مانگا, جھوٹ بولتے